بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا جو بہترین بندہ تھا اور یقیناً وہ بھی خوب رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے۔ مراد یہ ہے کہ خدا کی طرف کثرت سے توجہ کرنے والے۔ جب شام کے وقت انہیں عمدہ تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھوڑوں کے ساتھ محبت کی جیسے خیر کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا یہاں تک کہ پردے میں چھپ گیا۔ یہ ترجمہ ہمارے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی جاتی ہیں، اب میں کیا کروں، ٹائم بھی ہو جاتا ہے اور باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ دو واقعات ہیں، اب دونوں واقعات سن لیں۔ انہوں نے ایک واقعے کو لے کے بیس بنا کے ترجمہ اس طرح کیا۔ دو واقعات اس آیت کی تفسیر میں کوٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان اپنی فوج، جیسے فوجی پریڈ دیکھی جاتی ہے تو اس طرح دیکھ رہے تھے، اپنی فوج کا معائنہ کر رہے تھے، تو بہت ہی زبردست قسم کے جو گھوڑے تھے جنہیں قرآن نے صافنات الجیاد کہا ہے، بہت تیز دوڑنے والے اور بہترین گھوڑے، وہ پیش کیے گئے۔ اور وہ جب ان کے بھاگنے کا مظاہرہ کرایا گیا بھی یہ کتنا تیز بھاگتے ہیں، تو وہ فوراً ہی اتنی سپیڈ تھی کہ حضرت سلیمان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اور جب وہ اوجھل ہو گئے، حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ بہت ہی زبردست، ان کو دوبارہ واپس پلٹا کے لے آؤ۔ اور پھر جب وہ آئے تو ان کے گردنوں پر اور ان کے جو یہ پنڈلیاں تھی گھوڑوں کی، ان پر مس کرنے لگے، یعنی جیسے گھوڑے کو پیار کیا جاتا ہے یا ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ اور انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ اور فرمایا کہ یہ گھوڑے مجھے بہت پسند ہیں لیکن اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے پسند ہے، ایک ترجمہ یہ ہے۔ اور کچھ لوگ جو دوسرا واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو، کہتے ہیں کہ اپنے رب کے ذکر پر میں نے ترجیح دے دی گھوڑوں کو، ٹھیک ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ میں ان گھوڑوں، یہ مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں اپنے رب کی وجہ سے، اور مراد کیا تھی کہ یہ خدا کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے زبردست چیز ہے، اس لیے پسند کر رہا ہوں۔ میسج اس جملے میں یہ تھا کہ دنیا کی چیزوں کو بھی اگر اچھی چیزیں پسند کرتے ہو تو دنیا کے لیے نہ کرو، دنیاوی مقاصد کے لیے کہو کہ اس سے میں خدا کا کام بہتر کروں گا۔ یہ بہت بڑا میسج ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ مثلا میں جاتا ہوں باہر شو روم سے نئی گاڑی نکلوا کے لاتا ہوں اور کہتا ہوں میں دوستوں کا ڈنر کیا ہوا، اللہ پاک نے بڑا کرم کیا، تو یہ حضرت سلیمان اس سے کہہ رہے ہیں کہ تجھے کیوں اتنی پسند ہے، کیوں چوم رہا ہے اس گاڑی کو، کیوں صبح صبح دیکھ کے اور آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے جب ڈرائیور نے چمکا کے کھڑی کی ہوتی، کس لیے؟ دنیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں۔ حضرت سلیمان کہہ رہے یہ گھوڑے بہت زبردست ہے، کیوں پسند ہے؟ خدا کے راستے میں جہاد کے لیے پسند ہے۔ عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ یہ حجاب میں چھپ گئے، یعنی گھوڑے غائب ہو گئے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت، اور وہ نبی کی شان کے مطابق لگتا بھی نہیں ہے کہ حضرت سلیمان نے گھوڑے دیکھے اور ہماری طرح مثلا گھوڑوں میں ایسے لگ گئے کہ نماز قضا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہ ایک انور مسعود ایک پوئٹ ہے، ان کا ایک قطع ٹائپ کا، تو اس میں کہتے ہیں کہ انور دعائیں فلم کے وقفے کو دیجئے ورنہ نماز عصر قضا ہو گئی تھی آج، یعنی ہم فلم دیکھ رہے تھے سینما میں اور شکر ہے بیچ میں انٹرول ہو گیا، ورنہ نماز عصر جو ہے وہ آج قضا ہوئی کہ ہوئی۔ تو دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی نماز قضا ہو گئی گھوڑوں میں لگ کے، اور پھر انہوں نے کہا کہ سورج کو پلٹایا جائے اور میں نماز ادا کروں، یہ دوسرا واقعہ۔ تو یہ جو ترجمہ ہے، یہاں تک کہ اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گئے
اور یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گیا، یعنی سورج غروب ہو گیا، اس کی بیس پر یہ ترجمہ کیا گیا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ نہیں ہے بلکہ اس طرح ہوگا کہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان گھوڑوں کے ساتھ محبت کی، یعنی گھوڑے مجھے پسند ہیں اپنے رب کی یاد کے لیے، اپنے رب کے ذکر کے لیے، یعنی اپنے رب کے کام کے لیے۔ اور یہاں تک کہ وہ گھوڑے تیزی سے دوڑے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو بولے انہیں میرے پاس واپس لے آؤ۔ تو پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور یقیناً ہم نے سلیمان کو آزمایا، اللہ اپنے نبیوں کی بھی آزمائشیں لیتا ہے۔ اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک جسد ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ اب اس کا جو واقعہ ہے بیک گراؤنڈ میں وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے تو اس ساری اپنے لشکروں کو سنبھالنے کے لیے زیادہ سے بیٹے ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے، اب یہ پھر کہہ رہا ہوں روایات ہیں، بعض دفعہ یہ ہضم نہیں ہوتی، خداوند عالم بہتر جانتا ہے، صرف میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت سلیمان نے زیادہ بیٹے پیدا کرنے کے لیے کیا کیا، زیادہ ساری بیویوں سے ایک ہی دفعہ میں شادی کر لی، اور اس لیے کہ بیٹے میرے ہوں گے تاکہ وہ پھر اللہ کے راستے میں اور جہاد کر سکے فلان ہو۔ تو اس کے بعد انہوں نے، یعنی جب یہ کیا تو انشاءاللہ نہیں کہا، اور ساری بیویوں میں سے ایک بھی بیٹا نہیں ہوا۔ ایک بیوی نے بچہ جنا، وہ بھی ناقص الخلقت تھا، اور وہ لا کر حضرت سلیمان کے تخت پر ڈال دیا گیا۔ تو حضرت سلیمان نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور پھر اس کے بعد وہ دعا ہے کہ خدایا مجھے ایسی حکومت دے کہ جیسی میرے علاوہ میرے بعد کسی کو بھی عطا نہ کی گئی ہو۔ اب یہ واقعہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے، اور یہ قرآن سے کلیئر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی بھی آزمائش لی، اور وہ کوئی جسد، اب وہ کوئی اولاد ایسی تھی حضرت سلیمان کی یا جو بھی تھا، وہ حضرت سلیمان کے تخت پہ ڈالا گیا، جس کے بعد حضرت سلیمان نے گویا کہ جو مسئلہ ہوا تھا اس پر استغفار کیا، وَأَنَاب، اور اپنے رب کی طرف واپس لوٹے۔ لیکن پھر یاد رکھیں کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو خلاف عصمت ہو، اس لیے کہ عصمت انبیاء پر قرآن نے واضح طور پر آیات بیان فرمائی ہوئی ہے۔ تو جو واضح آیات ہیں، ہم اس قسم کی آیات کو ان کے سائے میں مانا کرتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہے میرے نبی نہیں کرتے، دوسری دفعہ کہے میرے نبی یہ کام کر لیتے ہیں۔ تو ایسا اختلاف قرآن مجید میں موجود، کسی قسم کا بھی اختلاف موجود نہیں ہے۔ کہنے لگے میرے رب مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، جدھر وہ جانا چاہتے تھے ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ اسی طرف چل پڑتی تھی۔ اور یہ چلتی بھی نرمی کے ساتھ تھی لیکن سپیڈ بہت ہوتی تھی۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، ابھی جہاز بڑا تیز چل رہا ہوتا ہے لیکن اندر بیٹھے ہوئے بندے آرام سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، چائے کافی پی رہے ہوتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے ایسا کچھ کر دیا تھا کہ حضرت سلیمان اور ان کے جو ساتھ ہوتے تھے، جن کو ہوا لے کے چلتی تھی، وہ اس کی طرف اشارہ ہے، رخاءً، بڑی نرمی سے، لیکن سپیڈ اتنی ہوتی تھی کہ ایک عصر میں، صبح کے ٹائم میں وہ پورے مہینے کا سفر کر لیتی تھی، اور شام کے ٹائم میں پورے مہینے کا، یعنی صبح سے شام تک گویا کہ عام اس زمانے میں جو سواریاں تھیں وہ جو 2 مہینے میں سفر طے کرتی تھی، یہ صبح سے لے کے شام تک وہ سفر طے کر لیتے تھے، اور ہوتے بھی بڑے کمفرٹیبل تھے، یعنی ان کو ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل مثلا جہازوں وغیرہ میں سفر کیا جاتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔